مکی سورہ ہے اور شروع زمانے میں یہ سورت نازل ہوئی۔ ایسا ہوا کہ کچھ دن وحی آئی ابتدا میں اور پھر وحی رک گئی۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے، بعض صحابہ کے اقوال سے رضی اللہ عنہم، بعض 15 دن کہہ رہے ہیں تو بعض 25 دن کہہ رہے ہیں تو بعض 40 دن۔ حاصل یہ ہے کہ وحی کا سلسلہ رک گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی تشویش ہوئی، کیونکہ آپ نے سنا ہوگا یہ لفظ کہ ایک محبت یا ایک عشق اور 1000 اس میں وہم۔ تو جب محبت ہو جائے تو محبوب کی طرف سے ہر وقت جو ہے یہ کھٹکا لگا رہے، کہیں ناراض نہ ہو جائیں۔ ایک عشق اور 1000 بدگمانی، اس کو یاد کرنا چاہ رہا تھا، اللہ جزائے خیر دے۔ ایک عشق 1000 بدگمانی۔ تو وحی کا سلسلہ رکا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر سے خود تشویش، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، مجھ سے کچھ خطا ہو گئی کہ جس سے میاں ناراض ہے، کہ اب وہ عنایت اور توجہ نہیں رہی۔ یہ تو اندرونی حالت تھی آپ کی، اور وہ اس وجہ سے بھی خاص طور پر ایسے میں طبیعت اور بھی زیادہ حساس ہو جاتی ہے کہ جب 4 طرف سے ناموافق حالات ہیں، اعتراضات کی بوچھار ہے، کہنی اور انکہنی ساری سامنے آ رہی ہیں، اچھا کہنے والے کم، برا کہنے والے زیادہ۔ ایسے حالات میں کہ جب کوئی اپنا نظر نہ آ رہا ہو، ایک ہی سے لگاؤ تھا، ایک ہی محبوب تھے، انہی کا سہارا تھا، اب ادھر سے بھی اب سلسلہ رک گیا تو اندر کتنی بے چینی نہ ہوگی۔ ادھر ہوا یہ کہ ام جمیل جو ابو لہب کی بیوی ہے اور آپ کی چچی بھی ہوتی تھی، اس نے طعنہ دیا، اور اس نے کہا محمد کو اس کے شیطان نے چھوڑ دیا ہے۔ ودعا محمد شیطانو، ودعا کا لفظ ہے چھوڑ دینے کے، کہ شیطان نے اس کے محمد کو چھوڑ دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کے ہاں یہ تھا کہ جو کچھ ہی آتا تھا وہ شیطان کی طرف سے آتا تھا۔ تو یہ اپنوں کا حال ہے، اپنے رشتہ داروں کا۔ تو اس سے یوں کہیے، جس کو کہنا چاہیے ایک زخم اور اوپر سے نمک چھڑکا جا رہا ہے، اور بھی زیادہ بے چینی۔ اس وقت یہ سورت نازل ہوئی۔ یہ سورت اور اس کے بعد کی سورت، یہ دونوں اپنے مضامین کے لحاظ سے یکساں ہونے اور مرتب ہونے کی وجہ سے بجا طور پر سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ دونوں صورتیں، سورہ الانشراح اور سورہ الضحیٰ، یہ دونوں ایک ہی وقت میں اتری ہیں۔ اور یہ 2 صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت اللہ سبحانہ و تعالی کی، اس کے لیے یہ صورتیں بڑی نمایاں ہیں کہ آپ کا مقام اللہ سبحانہ و تعالی کے یہاں کیا ہے۔ ایک بات کی میں اور کوشش کیا کرتا ہوں، کبھی یاد رہتی ہے تو وہ بھی میں یہاں اب یاد آئی تو کہتا چلوں، کہ صورتوں کا آپس میں ربط جو ہے، کنیکشن، ایک صورت کے بعد دوسری صورت۔ اس سے پہلے سورہ واللیل گزر چکی ہے، تو سوال یہ ہے کہ سورہ والضحیٰ سورہ واللیل کے بعد کیوں؟ کیا ربط ہے دونوں میں؟ اگر سورہ واللیل کے اندر آپ کو ذہن میں ہوگا، نہیں تو نظر ڈال لیجئے کہ اس میں 3 باتیں کہی گئی ہیں، یا ایک شخص کے اندر جو اللہ کے نزدیک وہ صحیح راستے پر ہے، اس کے صحیح ہونے کے لیے 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔
فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جس نے جو دیتا ہے، داد و دہش کرتا ہے اور تقوی اس کے اندر موجود ہے اور الحسنہ کی تصدیق کرتا ہے، یعنی شریعت کی، اللہ کی بات کی. یہ میں تشریح کر چکا ہوں. غور کیا جائے تو وہ تین باتیں جو ہیں وہی تو پورے قرآن کی تفصیلات ہیں. یہ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے انفاق کی دعوت دی ہے، خرچ کرو، تقوی کی دعوت دی ہے اور آخرت پر یقین کی دعوت دی ہے. قرآن حکیم میں پورے کی پوری تفصیلات جو ہیں ان کو اگر سمرائز کیا جائے تو فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، یہ جو ہے یہ تین خوبیاں سمٹ کر کے ان تین لفظوں کے اندر، یہ تین باتوں کے اندر آ جاتی ہیں. تو اس لحاظ سے واللیل کا ان تمام صورتوں کے آخر میں آنا، جس کو یوں کہیے کہ پوری تفصیل کے بعد ایک سمری آ جانا، یہ تو ہے واللیل کا ان تمام صورتوں کے بعد آنا. اور والضحیٰ سے آخر تک انہی تین باتوں کی کچھ جزئیات جو ہیں ان کی طرف اشارے ہیں آگے کی صورتوں میں. اس لحاظ سے بجا طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ واللیل جو ہے سورہ، وہ اس سے پہلے کی تمام صورتیں اور آگے آنے والی صورتوں کے درمیان میں ایک برزخ کا درجہ رکھتی ہے. جیسے برزخ کہتے ہیں درمیان کی ایک چیز کو، تو یہ ایک درمیانی صورت ہے، یہ ربط ہے. آگے آپ دیکھیں گے کچھ اچھائیوں کا تذکرہ آگے کی صورتوں میں آ رہا ہے، اور وہ یہ تو تقوی سے متعلق ہیں، یا اعطاء سے متعلق ہیں، یا فکر آخرت، یقین علی الآخرہ سے متعلق ہیں. یہ ربط ہوا. اس صورت کے اندر قسم کھا کر اللہ سبحانہ و تعالی نے اور یہ خبر دی ہے، اور خبر بھی دینے کے ساتھ کچھ سوالات بھی کیے ہیں، جن سوالات سے یہ بات کھلتی ہے کہ جو سمجھا گیا وہ غلط سمجھا گیا. قسم کھا کر جو بات کہی گئی وہ یہ، آپ کا رب نہ آپ سے ناراض ہوا اور نہ آپ کو چھوڑا. یہ تو قسم کھا کر کہی گئی بات. اس کے بعد کچھ سوالات ہیں کہ جن سوالات کا جواب یہ نکلے گا اللہ میں تو ناراض نہیں ہے، اللہ میں تو مہربان ہے. یہ سوالات. تو دعویٰ جو ہے قسم کے بعد، ایک تو قسم کھانا، پھر اس کے بعد دعویٰ کرنا، اور اس کے بعد کچھ سوالات، وہ بھی سوالات کے بڑے اہم سوال ہیں. میں نے اس لیے کہا کہ ان سب باتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت معلوم ہوتی ہے. قسم کن چیزوں کی کھائی ہے؟ جن چیزوں کی قسم کھائی وہ خود دلیل بن رہی ہے اس بات کے لیے کہ یہ وحی کا سلسلہ رکنا جو ہے یہ ناراضگی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ کسی اور مصلحت سے. قسم کہیں کی کھائی؟ فرمایا قسم ہے الضحیٰ کی. الضحیٰ ایک خاص وقت کو کہتے ہیں دن کے، کہ جس میں دن کی روشنی جو ہے وہ مکمل ہو، چمک دمک اس کے اندر جو ہے دھوپ میں وہ پوری ہو. اس وقت کو کہا جاتا ہے الضحیٰ. اردو فارسی میں اس کا ترجمہ ہے چاشت. اسی وجہ سے اس وقت بھی ایک نفل نماز رکھی گئی ہے، صلاۃ الضحیٰ یا چاشت کی نماز، جو بھی آپ کہیں. وہ ایک خاص وقت ہے دن کا، اس کو الضحیٰ کہتے ہیں. اور چونکہ دن کی روشنی مراد ہے اس لیے پورا دن بھی مراد لیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے مقابلے میں اس کے بعد جو دوسری آیت کے اندر اللیل کا لفظ ہے، رات، تو رات کے مقابلے میں دن آتا ہے، یہ دن کے مقابلے میں رات آتی ہے. اس لیے بعض مفسرین نے الضحیٰ سے مراد پورا دن لیا ہے، اور بعض نے دن کا وہی حصہ مراد لیا ہے جس کے لیے وہ لفظ الضحیٰ ہے. اب میں بتاتا ہوں کہ اس قسم کے معنی کیا ہیں. فرمایا قسم ہے الضحیٰ کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے. آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا اور نہ آپ سے غصے ہوا. ما قلا، ما قلا اصل میں لفظ اس کا ترجمہ ابغضا کا، ما ابغضا کا، نہ آپ کا رب آپ سے غصے ہوا. مناسبت کیا ہے قسم میں؟
اور اس دعوے میں بات یہ بتانا یہ ہے، اگر دن نکل رہا ہو، یہ سمجھنا کہ اب دن ہی رہے گا، رات نہیں آئے گی، غلط ہے۔ رات کا آنا مصلحت کے مطابق ہے۔ رات اگر آئے تو پھر یہ سمجھنا کہ رات جو کہ اندھیری اب یہ چھٹنے والی نہیں ہے، غلط ہے، دن آئے گا۔ اس میں حکمتیں، دن کے اندر روشنی ہے، اندھیرے سے روشنی اچھی ہے بلا شبہ، مگر اگر اللہ سبحانہ و تعالی روشنی کو دن کی کنٹینیو کر دیتے تو لوگوں کے لیے بڑی تھکن کا سبب بن جاتا۔ اس لیے کہ اندھیری جو ہے رات کی، اس کو کس لیے رکھا ہے؟ رات کی اندھیری آتی ہے تو طبیعت میں آرام کی طلب پیدا ہوتی ہے، اور انسان جب آرام کر لیتا ہے تو فریش ہو جاتا ہے، تازہ ہو جاتا ہے، پھر دن نکلتا ہے تو کام کے لیے اس کا بدن تیار ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ حکمت رکھی ہے۔ اگر دن مسلسل رہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آرام سکون سے نہیں ملے گا۔ رات کو 2 گھنٹے کا سونا دن کے 4 گھنٹے کے سونے کے برابر ہے، کیونکہ رات میں آدمی آرام سے سوتا ہے، دن کی روشنی میں اتنی نیند نہیں آتی تھی۔ تو دن مسلسل ہونا حکمت کے خلاف ہے، اس لیے رات آنی چاہیے۔ لیکن جب رات آ جائے تو آدمی سوچے کہ اب دن نہیں نکلے گا، غلط ہے، دن پھر آئے گا۔ ٹھیک یہی بات ہے وحی میں۔ وحی کا سلسلہ جب شروع ہوا اس میں شدت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خود کہتی ہیں کہ سردی کے موسم میں، اور مدینے کی سردی بڑی اچھی خاصی سردی ہوتی ہے، مدینہ منورہ کے، چونکہ حضرت عائشہ اس وقت کا ذکر کرتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہیے کہ 14-15 سال گزر چکے ہیں، وحی آتے 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 بدن مبارک، جسم مبارک عادی ہو چکا ہے، لیکن تب بھی اتنی شدت وحی کے اندر حضرت عائشہ بتلاتی ہیں کہ سخت سردی کے موسم میں جب وحی آیا کرتی تھی تو آپ کا بدن مبارک جو ہے وہ پسینے میں شرابور ہو جاتا تھا، اتنی شدت وحی کے اندر ہوتی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک ٹکڑا ایک آیت کا جس میں 2 ہی لفظ ہیں، ایک وقت وحی اس کی آئی اور آپ اونٹنی پر سوار تھے، وہ ایک دوسرا واقعہ ہے، بلکہ ایک صحابی کے شانے پر آپ سر رکھ کر کے آپ آرام فرما رہے تھے، اس وقت وہ ٹکڑا آیت کا اترا، تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ میری ران کاٹ دی گئی، اتنی شدت تھی اس کے اندر ایک لفظ کی وحی میں۔ اور ایک موقع پر وحی آپ پر نازل ہوئی کہ آپ اونٹنی پر سوار تھے، جو آپ کی اپنی اونٹنی تھی، اونٹنی اس بوجھ کو نہیں برداشت کر سکی، اونٹنی بیٹھ گئی، یہ شدت تھی وحی کے اندر۔ اسی لیے تو قرآن حکیم اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر اتار دیتے تو آپ دیکھتے کہ پہاڑ لرز جاتے اللہ کے خشیت سے۔ تو وحی میں بڑی شدت ہے، یہ قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں اللہ نے وہ صلاحیت رکھی کہ وہ وحی کی اس شدت کو وہ برداشت کر سکے۔ شاید اسی واسطے یہ جو آپ کو تیار کیا گیا کہ آپ بچپن میں تھے جب دائی حلیمہ کے ہاں، تو آپ کا شق صدر اس وقت کیا گیا تھا۔ خود آپ واقعہ اس کا بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ، جو آپ کے دور شریک بھائی تھا، اس کے ساتھ کھیل رہے تھے باہر، تو آپ نے فرمایا کہ ایک آیا مجھے لٹایا اور میرا سینہ چاک کیا اور اس میں سے میرا دل نکالا اور اس کو دھویا اور دھو کر کے اس کو پھر سینے میں رکھ دیا اور سینہ پھر ویسے ہی ہو گیا۔ وہ جو بھائی نے دیکھا، جو آپ کے دور شریک تھا، اس نے جو یہ تماشا دیکھا وہ تو بھاگ لیا، اس نے جا کر کے اپنی ماں سے کہا، حلیمہ سے، کہ وہ محمد کے ساتھ کیا ہو گیا۔ وہ جو آ کے دیکھا تو آپ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، تو لیکن چہرے پر ایک تھوڑی سی وحشت ضرور تھی۔ تو یہ جو کیا گیا، اور ایسا واقعہ اور موقع پر بھی ہوا ہے، جوانی کے اندر بھی ہوا ہے، اور ایک اس وقت بھی ہوا ہے جس وقت آپ کو معراج ہوئی ہے، اس کا بھی تذکرہ آپ فرماتے ہیں۔ تو یہ شق صدر کا ہونا اور اس کو دھونا اور اس کے اندر کچھ معرفت اور نور بھر دینا، یہ ان میں جہاں اور حکمتیں ہوں گی اور جہاں اور اس میں مصلحتیں ہوں گی، وہاں یہ بھی ہوگا کہ اس قلب کو اس شدت کے برداشت کی صلاحیت اس میں پیدا کر دینا، یہ بھی رہا ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ شدت،
ہوتی تھی. اسی لیے جب سب سے پہلے وحی اتری اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس وقت آپ جو ہیں آپ کی حالت دیگرگوں ہو گئی اور آپ واپس تشریف لے آئے گھر اور آ کر اپنے فرمایا زملونی زملونی ہلاک محمد ہلاک محمد، کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں ہلاک ہوا مجھے چادر اوڑھا. تو وہ شدت تھی وحی کی. اللہ سبحانہ و تعالی نے درمیان میں گیپ دیا. یہ گیپ جو ہے یہ کس لیے؟ تاکہ وہ شدت جو ہے وہ جو ہو رہی تھی کچھ وقت مل جائے. سمجھ میں آیا؟ وقت مل جائے تو پھر طبیعت فریش ہو جائے گی، پھر ہمت پیدا ہوگی، پھر وحی آئے گی. یہ تو وہ بات ہے کہ جس کو عام مفسرین لکھ رہے ہیں اور بالکل درست ہے. غور کیا جائے تو اس میں ایک اور بھی حکمت ہے، اور وہ یہ نعمت اگر مسلسل ملتی رہے اور اس میں انقطاع نہ ہو تو اس کی اتنی اہمیت نہیں رہتی. اہمیت کب ہوگی؟ کہ جب کبھی ملے کبھی رکے، کبھی ملے کبھی رکے، تو اس کی طلب بڑھ جاتی ہے. محبوب ہمیشہ جو ہے پہلو میں ہو، کوئی قیمت نہیں اس مثال کی. لیکن اگر کبھی محبوب سے جدائی بھی ہو تو پھر محبوب کی محبوبیت جو ہے وہ ذرا اس کی قیمت معلوم ہونے لگتی ہے. تو وہی اگر مسلسل آتی رہتی تو وہ جو طلب اور ایک تشنگی جو ہے وہ احساس کیسے ہوتا؟ اس واسطے بھی درمیان میں کچھ فصل رکھا گیا کہ ادھر تو طلب پیدا ہونی چاہیے، بڑھنی چاہیے، اور ادھر یہ کہ تھوڑا سا آرام ملنا چاہیے جسم مبارک کو، تاکہ پھر اس شدت کا تحمل وہ کر سکے آپ کا قلب مبارک اور جسم مبارک. تو یہ مثال دی گئی دن اور رات کی، تاکہ اس کی حکمت جو ہے وہی حکمت یہاں بھی سمجھ لی جائے. تو والضحیٰ واللیل اذا سجا. ایک مسئلہ اور ہے جس کو میں کھول دوں، اور وہ یہ کہ پہلی سورت جو گزری ہے واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، اس میں قسم جو کھائی گئی ہے تو پہلے رات کی کھائی گئی اور پھر دن کی کھائی گئی، اور اس سورت کے اندر پہلے دن کی قسم کھائی گئی پھر رات کی قسم کھائی گئی. اس میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی انسان کا کلام تو ہے نہیں، اس میں تو بے شمار حکمتیں ہیں. ایسا ہی نہیں کہ جو منہ میں آیا بول دیا. وہاں رات کی قسم پہلے ہے اور دن کی بعد میں ہے، اور یہاں دن کی پہلے ہے رات کی بعد میں ہے. اس ترتیب میں کیا حکمت ہے؟ تو بعض وہ مفسرین کے جن کا مضمون رہا ہے خاص طور پر حکمت شرعیہ، شریعت کی وزڈم جو ہے وہ خاص طور پر ان کا فیلڈ رہا ہے، انہوں نے اس میں ایک حکمت بتلائی، اور وہ یہ کہ پہلی سورت جو ہے جیسا کہ میں بتلا چکا ہوں کہ اس کے مصداق ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. سمجھ میں آیا؟ وہ سورت گویا یوں کہیے کہ ایک طرح کی ایک شان ہے ابو بکر صدیق کی، کیونکہ وہ تین باتیں ان کے اندر موجود تھی جس کی اطلاع اس سورت میں دی گئی. اور اس سورت میں جو کچھ بھی ہے وہ خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ آپ سے متعلق ہے. تو اب دیکھیے پہلی بات یوں سمجھیے کہ اسلام کی اگر کوئی مثال ہے تو دن سے ہے، اور کفر کی اگر کوئی مثال ہے تو وہ رات ہے، کیونکہ کفر اندھیری ہے اور اسلام نور ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمان ہونے سے پہلے کفر میں تھے، وہ ایک اندھیری حالت ہے، اس کو رات سے تشبیہ دی جائے گی. اور اسلام میں آ جانے کے بعد اب ان کی جو حالت ہے اس کو دن سے تشبیہ دی جائے گی. تو پہلی حالت ان کی رات کے مشابہ ہے اور بعد کی حالت دن کے مشابہ ہے، اس لیے وہاں تو قسم کھائی گئی پہلے رات کی کیونکہ ترتیب میں وہی پہلے ہے، اور بعد میں قسم کھائی گئی دن کی. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ وہاں اندھیری کا سوال نہیں ہے، وہاں نبوت سے پہلے بھی وہاں ایمان ہے، اور نبوت کے بعد تو ہے ہی. یہ نہیں کہا جائے گا کہ نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کفر کی اندھیریوں میں تھے، یہ گمراہیوں میں تھے، اس کا سوال پیدا نہیں ہوتا. وہاں روشنی ہی روشنی ہے. اس لیے جب آپ کا تذکرہ آیا تو قسم پہلے دن کی کھائی گئی والضحیٰ، اور اس کے بعد واللیل اذا سجا، کہ فطرت جو وحی میں جو گیپ آئی ہے اس کی حکمت ایسی ہے جیسے دن کے بعد رات کا آنا جو ہے اس میں حکمت ہے.
تو میں قسم ہے الضحا کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ ایک اور نقطہ بتاؤں، اور میں نے کہا تھا کہ الضحا کے دو معنی لیے گئے ہیں، ایک تو پورا دن، اور ایک دن کا وہ حصہ جس میں کہ روشنی مکمل ہوتی ہے، جس کو خاص طور پر عربی زبان میں الضحا کہا ہی جاتا ہے۔ اگر وہ معنی لیے جائیں، اور بظاہر معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہی معنی مراد بھی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ والضحا کہہ دیا گیا، اور اس کے مقابلے میں جب واللیل آئے تو کہا کہ اذا سجا، جب پوری چھا جائے۔ تو مفسرین میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک یہ اشارہ بھی ہے کہ دن کا ایک حصہ اپنی روشنی کے لحاظ سے پوری رات جو ہے اس پر بھاری ہے، اس لیے کہ پوری رات اندھیری ہے۔ ایک وحی کا ایک آ جانا وہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ساری دنیا کے کفر کے اوپر وہ غالب آ جانے والی چیز ہے۔ سمجھا؟ ایک وحی، ایک آیت کا اترنا بھی، تو اس لیے والضحا کہا گیا، یہاں والنہار نہیں کہا گیا، ورنہ ہوتا یہ کہ والنہاری اور اسی طرح سے واللیلی، لیکن والضحا کہنا اس طرف اشارہ ہے کہ یہ جو وحی پورا قرآن ہی نعمت نہیں، بلکہ قرآن کی ایک ایک آیت نعمت ہے، جس طرح سے دن کا ایک گھنٹہ جو ہے وہ پوری رات کے اوپر بھاری ہے اپنی روشن ہونے کی وجہ سے۔ یہ قسم کھا کر فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے اور نہ آپ سے غصے ہوا ہے۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور آخرہ جو ہے وہ آپ کے لیے الاولی سے بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ ایک تو معنی یہ ہوئے آخرت، جس کو ہم بے اور آپ سب آخرہ بولتے ہیں، کہ آپ کا یہاں جو کچھ پریشانیاں اور تکلیفیں ہیں آپ ان کا خیال نہ فرمائیں، اصل چیز تو آخرت ہے، اور آخرت جو ہے وہ آپ کے لیے ہر صورت میں بہتر ہے اس دنیا کے اعتبار سے، کہ دنیا جو ہے یہاں اگر تکلیفیں ہی ہیں، تکلیفیں ہیں، نبی ہو کہ ولی ہو کہ عام انسان ہو، تکلیفوں سے اس کو واسطہ پڑتا ہے، لیکن آخرت وہ جگہ ہے کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالی کی محبوبیت نصیب ہو گئی، وہاں آخرت میں ان کو تکلیفوں کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، اس لیے آپ کی نظر اس پر ہونی چاہیے۔ ایک معنی یہ ہے۔ دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ الاولی سے مراد ہے اس وقت کی حالت، اور الآخرہ سے مراد ہے دنیاوی میں بعد کی حالت۔ بتانا یہ ہے کہ اس وقت جو آپ کو پریشانیاں ہیں یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں، ایک وقت آئے گا کہ یہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی، یہ مخالفتیں دور ہو جائیں گی، اور آپ کے جھنڈے جو ہیں وہ ہوا میں لہرائیں گے۔ اور یہ واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے آپ نے اس حالت میں پردہ فرمایا کہ پورے جزیرۃ العرب پر اسلام کا پھریرا لہرا رہا تھا۔ سمجھ میں آیا؟ کہاں تو وہ حالت کہ مکے کے اندر رہنا بھاری ہو رہا ہے، جس وقت کہ یہ صورت نازل ہوئی ہے اس وقت وہ حالات تھے، اور کہاں یہ کہ پورا عرب ایک نظام کے اندر آ گیا۔ تاریخ میں، ہسٹری میں وہ سرزمین پہلے ایک قانون، ایک ضابطے کے پابند ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں آپ کو زندگی میں یہ رنگ آپ نے دیکھ لیا، یمن سے لے کر کے اور سیریا کے بارڈر پر، اور ادھر خلیج فارس سے لے کر کے اور عقبہ تک، یہ پورا کا پورا اسلام کے زیر نگیں آ گیا۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو واقعہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابیاں جو ہیں بے مثال ہیں، اس واسطے کہ دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ بھئی تھیوری اور فلسفہ اور نقشے اور پلان ایک پیش کرتا ہے، تیسرے چوتھی جنریشن میں جا کر کہیں اس پر عمل ہوتا ہے۔ سمجھا؟ اس کو بیچارے کو دیکھنا ہی نصیب نہیں ہوتا کہ میں نے جو تھیوری پیش کی تھی، جو میں نے پلان دیا تھا، وہ کس حد تک کامیاب ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نقشہ لے کر آئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اپنی زندگی میں آپ نے اس کا رنگ دیکھ لیا، یہ کتنا کامیاب ہے، یہ آپ کی کمال ہے۔ تو اس لیے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کہ الآخرہ جو ہے وہ بہتر ہے آپ کے لیے الاولی سے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فرمایا کہ ان قریب آپ کو آپ کا رب دے گا، عطا کرے گا، کیسے؟ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کتنی بڑی محبوبیت ہے، دینا اس طرح دینا کہ جس کو دیا جا رہا ہے وہ راضی ہو جائے۔ ہم اپنی رضا کی نہیں بلکہ آپ کی رضا کا خیال کریں گے، آپ کس پر راضی ہوتے ہیں، یہ ہے محبوبیت۔ ورنہ آپ کسی کو دے دیں، دینا تو اچھی بات ہے، آپ کچھ بھی دے رہے ہیں اس سے کیا مطلب؟
کہا جائے گا ہر چے از دوست می رسد نے کوست، دوست کی طرف سے جو بھی آیا وہ اچھا ہی اچھا ہے، سمجھ میں آیا؟ ہدیہ تو ہدیہ ہوتا ہے، لیکن اگر دینے والا اس بات کی رعایت کرے کہ میں جس کو دوں اس کو بھی پسند آ جائے، وہ بھی کہہ اٹھے کہ ہاں میں راضی ہوں، یہ خیال جو ہے یہ کتنا عظیم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کا رب آپ کو دے گا جلدی ہی، اس طرح کہ آپ راضی ہو جائیں گے، مگر آپ کی جہاں یہ محبوبیت ہے وہاں آپ کا ایک اور مقام بھی تو ملاحظہ ہو۔ آپ نے اس آیت کے اترنے پر کیا فرمایا؟ ذرا بتائیے، ہمیں ذرا معلوم ہو جائے اللہ میاں ہم سے راضی ہیں، ہم کیا مانگیں گے اللہ میاں سے، سمجھ میں آیا؟ لیکن نبی نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم؟ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا اذن لا ارضا وواحد من امتی فی النار، تب تو میں راضی نہیں ہوں گا جبکہ میری امت کا ایک آدمی بھی جہنم میں ہو، یہ آپ نے فرمایا۔ اللہ میں فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو دیں گے آپ راضی ہو جائیں گے، اور آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں راضی ہوں گا جب تک میری امت کا ایک آدمی بھی جہنم میں رہے گا۔ اسی وجہ سے خود آپ نے فرمایا کہ جو لوگ جہنم میں جا چکے ہوں گے اور آپ شفاعت فرمائیں گے تو شفاعت قبول ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالی فرمائیں گے ایمان والوں کو جہنم میں سے نکال کر جنت میں لے جاؤ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے خداوندہ میں خود جا کر دیکھوں گا، آپ خود تشریف لے جائیں گے جہنم پر اور اپنی امت کے افراد کو آپ خود دیکھیں گے کہ وہاں سے نکالا جا رہا ہے نہیں نکالا جا رہا۔ تو یہ ہے آپ کے راضی ہونے کی بات۔ اس کے بعد جب سب نکل جائیں گے تو چونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہوگا اس کو نکالنا ہے، تو فرشتوں کا علم ظاہر ہے کہ اللہ کے علم سے تو نیچے ہی ہے، فرشتے تو اپنے علم کے مطابق نکال رہے ہوں گے، تو جس حد تک نکالا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی خود نکلوائیں گے کہ جن کے بارے میں فرشتوں تک کو معلوم نہیں ہوگا، کہ فرمایا کہ جن کے دل میں مثقال حبۃ من خردل، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جن کے دلوں میں ایمان ہوگا، جن کو فرشتے نہیں پہچان سکیں گے، اللہ سبحانہ و تعالی ان کو نکالیں گے، اس لیے کہ وعدہ فرما لیا گیا کہ آپ کی شفاعت قبول کی جاتی ہے اور جو ایمان والے ہیں ان کو نکالا جائے گا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی صورت ہوگی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کو آپ کا رب دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، میں نے کہا تھا قسم کھا کر ایک دعویٰ کیا گیا، ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا، ہم تو آپ پر بڑے مہربان ہیں، ابھی جو کچھ مہربانی ہوئی اسی پر بس نہیں ہے، آگے دیکھیے اور کتنی مہربانی آپ پر ہونے جا رہی ہیں۔ یہ کہنے کے بعد پھر کچھ سوالات کیے گئے، اور سوالات سے اس طرف اشارہ مقصود ہے کہ بتاؤ یہ ساری چیزیں جو کچھ آپ کے ساتھ ہوئی ہیں کہ یا ناراضگی بتلانے واسطے ناراضگی بتلاتی ہیں؟ فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا آپ کو آپ کے رب نے یتیم نہیں پایا تھا پھر آپ کو ٹھکانہ دیا تھا؟ مطلب یہ ہے کہ ہم تو آپ پر اس وقت سے مہربان ہیں جب آپ دنیا میں یتیم پیدا ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس حالت میں تشریف لائے کہ آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ کے والد انتقال کر چکے تھے، تو یتیم پیدا ہوئے، تو یتیمے کا داغ آپ کو لگا ہوا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے ٹھکانہ دیا۔ دائی حلیمہ کے یہاں سے جب یہاں پھر اپنے گھر تشریف لائے تو دادا جو ہیں عبد المطلب انہوں نے اپنی کفالت میں لے ہی لیا تھا، اور دادا بھی یوں تو جب باپ نہ ہو تو ہر ایک دادا اپنے پوتے کو حقیقی بیٹا ہی سمجھتا ہے، اور عبد المطلب کو بھی سمجھنا تھا، مگر یوں ہی نہیں بلکہ عبد المطلب نے بھی اپنے بصیرت کی آنکھ سے سمجھ لیا تھا کہ یہ ستارہ کیسا ہے۔ اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھا کر انہوں نے عبد المطلب نے کہا تھا کہ اس کی مثال تو دور دور بھی نہیں ہے۔ تو عبد المطلب سمجھ رہے ہیں کیا چیز ہے، نبی ہیں کہ نہیں وہ مسئلہ الگ، لیکن وہ تو ان کی جو خوبیاں ہیں سمجھ میں آیا، ان کے چہرے کی جو نور ہے پیشانی کا وہ کب چھپا رہ سکتا ہے؟ تو ذرا بھی بصیرت ہو آدمی سمجھ جائے یہ کیا چیز ہے، تو تب اس صورت میں عبد المطلب کو کتنا لاڈ پیار نہ ہوگا۔ عبد المطلب کی شفقتیں بھی نہیں،
इस यतीम को। फिर अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ तो अबू तालिब ने ले लिया, अबू तालिब ने किफालत की, और वाकई ऐसी किफालत की क्या दुनिया में कोई चचा अपने भतीजे की किफालत करेगा। मसला किफालत में खाली खाने पीने के खर्च का ही थोड़ा ही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने खाने पीने के वास्ते थोड़ी भेजा था। ये आम इंसानों में एक इंसान थोड़ी थे कि जिनकी जरूरतें वही हैं कि जो हर इंसान की एक जरूरतें होती हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मकसद के लिए दुनिया में तशरीफ लाए, अबू तालिब ने चाहे मोमिन हुए कि न हुए, लेकिन उस मकसद में उन्होंने बड़ा ताउन किया। और कुरैश मक्का तिल मिला जाते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में, मगर उनके वास्ते एक बहुत बड़ा जो है, बहुत बड़ी रुकावट अबू तालिब का वजूद थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कुछ भी कदम उठाते वक्त वो सोचते थे कि अबू तालिब हैं। इसी वास्ते अबू तालिब ने एक मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर के अर्ज किया, ऐ भतीजे, मेरे ऊपर उतना बोझ मत डाल कि जिसको मेरे कंधे ना उठा सके। पूरी कौम जो है मुकाबले पर है, पूरी कौम जो है बदगुमान है, हर तरफ से लान तान है। मैं कहां तक इसको जो है इन सब चीजों को दफा करता रहूं, तो इतना बोझ मुझ पर मत डाल के जो मेरे लिए काबिल बर्दाश्त हो। अबू तालिब जो हैं वो महसूस कर रहे हैं अपनी जिम्मेदारी को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया, चचा जान, आप ज्यादा परेशान ना हो, आप मेरे ताल्लुक से फिक्रमंद ना हो ज्यादा, आप अपने आप को एक हल्का महसूस करें। मेरा निगहबान अल्लाह है, लेकिन मैं अपने इस काम में किसी तरह की कोई कमी नहीं कर सकता, कोई कमी नहीं कर सकता। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि चचा ने, अबू तालिब ने बिहक अदा कर दिया किफालत का। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो फरमाया कि अलम यजिद का यतीमन फआवा, हमने आपको यतीम नहीं पाया था, फिर आपको ठिकाना दिया। अच्छा, फिर अबू तालिब अभी मौजूद ही हैं, एक और इंतजाम हुआ, और वो ये कि खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा, जो मक्के की यूं कहिए कि बड़ी नामी गरामी खातून थी, अपनी अक्ल और समझ के लिहाज से, अपनी फहम और ज़का के लिहाज से, और मालदारी के लिहाज से बड़ी बाअसर खातून थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने दावत दी उन्होंने कि मेरे कारोबार में आप फिर शरीक हो जाएं। तो मुदारिबत का मामला हुआ। मुदारिबत ऐसे बिजनेस के ऐसे मामले को कहते हैं कि माल एक का, मेहनत एक की। शिरकत तो उसको कहते हैं दोनों का माल हो। अब उसमें से चाहे दोनों ही मेहनत कर रहे हो या एक मेहनत कर रहा हो, मगर माल अगर दोनों का लगा हुआ है, इसको फिक़्ह की जुबान में कहते हैं शिरकत। अगरचे आम उर्दू में और इंग्लिश में तो पार्टनरशिप ही कहते हैं और शिरकत कहते हैं दोनों को, लेकिन फिक़्ह की जुबान में शिरकत तो उस मामले को कहते हैं बिजनेस के कि जिसमें 2 या 3 या 4 जो पार्टनर्स हैं उनका सरमाया उसमें लगा हुआ हो। लेकिन अगर सरमाया एक का हो और मेहनत एक की हो तो फिर इसको कहा जाता है मुदारिबत। तो मुदारिबत का मामला था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खदीजतुल कुबरा ने। तो इससे क्या हुआ, एक आपको फाइनेंशियली जो है वो मदद मिली, इक्तिसादी लिहाज से आपको सपोर्ट मिली। तो ये भी एक सूरत हुई, और उसके बाद फिर निकाह भी हो गया, शादी भी कर ली उन्होंने। और शादी के बाद तो वो मामले की नौयत ही बदल गई। खदीजतुल कुबरा ने अपनी सारी जायदाद और प्रॉपर्टी कदमों पर लाकर निसार कर दी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि अब ये जो कुछ भी है वो आपकी। यही तो वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितना सदमा हज़रत खदीजा के इंतकाल का हुआ है, उतना सदमा शायद ही किसी और का हुआ हो। बहुत सदमा था, और आप मलूल हो जाया करते थे खदीजतुल कुबरा को याद कर करके। एक मौके पर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जरा सा ऐसा लफ्ज बोल दिया कि आप कुछ, जिसका मतलब यह हज़रत खदीजा के ताल्लुक से जरा मुनासिब नहीं था। वो तो शौकन पना होता है ना भाई, ये देखिए फितरी बात है कि आप उन्हीं को याद करते हैं। आपका गुस्सा बढ़ गया, आपने फरमाया तुमने गलत बात कही है और तुम नहीं जानते कि खदीजा का मकाम क्या है। वाकया यह है कि खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा के जहां तक मामला है, वो यही क्या बड़ी बात थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाकर अपना पूरा माल इस हालत में देना कि जबकि आपकी आदत शरीफा मालूम थी कि ये हजरत जो है माल को संभाल के रखने वाले नहीं। समझ में आया? अगर बीवी अपने शौहर को माल लाकर उस हालत में दे कि मेरा शौहर बहुत ही
کفایت شعار ہے، بہت سمجھ بوجھ کے خرچ کرتا ہے، اگر لا کر دے تو کوئی کمال نہیں، اس لیے کہ وہ سمجھے گا کہ میرا مال محفوظ رہے گا۔ لیکن وہاں تو صورت یہ ہے کہ خدیجہ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آتا ہے وہ راہ خدا میں لٹا دیتے ہیں، تب اس صورت میں لا کر دینا کتنی بڑی ہمت کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہی ارادہ کر کے دیا ہے کہ اس کو خرچ کیجئے۔ ایک تو یہ، دوسری غور کیا جائے تو ایک اور بات بھی ہے، اور وہ یہ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت تقریباً 25 سال کی ہے، سب سے زیادہ طویل رفاقت آپ کی ان کے ساتھ ہے۔ اور ازواج مطہرات کے کچھ واقعے تو ہم کو سیرت میں اور حدیث کی کتابوں میں ایسے ملتے ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہاں کچھ خطا ہو رہی ہے۔ میں اس تفصیل میں اس وقت نہیں جا رہا ہوں، قرآن شریف میں بھی کچھ ہدایتیں اس تعلق سے آئی ہیں ازواج مطہرات کے تعلق سے کہ یہ غلط ہوا، یہ غلط ہوا۔ لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا جہاں تک تعلق ہے، 25 سال کے اس عرصے میں سیرت کی کتابوں کے اندر کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ملتا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے کوئی بات ایسی پیش آئی ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبیدگی کا خاطر ہو، سبب بنی ہو۔ یہ ہے بڑا کمال حضرت خدیجہ کا۔ میں تو عرض کرتا ہوں، آج کل ہم اور آپ رات دن تماشا دیکھتے ہیں، سب سے بڑی بات جو ہے وہ یوں کہیے کہ بہت ہی کم عورتیں ہوں گی اور بیویاں ہوں گی جو اس بات سے بچی ہوئی ہوں گی کہ بھئی اپنے سسرال پر کسی نہ کسی پر تانا تو مار ہی دینا، معاف کریں مجھے میری بہنیں، لیکن ہوتا یہی عام طور پر، اور وہ ایک فطری بات بھی ہے، کیونکہ جس خاندان سے آئی ہیں ظاہر ہے کہ وہاں کا خون ہے، وہاں کی تو برائیاں بھی اچھائی ہیں، لیکن جس خاندان میں آئی ہیں اس خاندان کے تو شوہری کی محبت بس ہے اور ہر ایک سے کہاں محبت ہوگی، تو اس لیے اعتراضات اور تانے وہ ہوتے ہیں۔ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا مالدار ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جس گھرانے سے آپ کا تعلق ہے وہاں مالداری نہیں ہے۔ ابو طالب آپ کے کفیل ہیں، لیکن غربت کا یہ عالم ہے کہ ابو طالب کے صاحبزادے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کفالت میں لیا۔ کیوں لیا؟ اس لیے کہ چچا کے اوپر فائنینشلی بوجھ زیادہ پڑ رہا ہے۔ یہ تھی صورت۔ تب اس صورت کے اندر اگر غریب گھرانے کا شوہر ہو اور ایک مالدار عورت ہو تو پیشانی پر کتنے بل نہ آتے ہوں گے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی شان یہ جو ہے وہ یہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر حالت میں مددگار تو بنایا، کسی وقت نبی ان کے لیے پریشانی کا سبب نہیں بنی۔ اس واسطے آپ کے دل میں ان کی محبت ہونا تمام ازواج مطہرات سے بڑھ کر اس کا حق بھی تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ سارے انتظامات جو کیے اس کے لیے ایک لفظ فرمایا فآوا۔ آپ کو یتیم نہیں پایا تھا کہ آپ کو ٹھکانہ دیا؟ یہ سارے انتظامات کیسے ہو گئے؟ آگے فرماتے ہیں کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ کو گم کردہ راہ پایا اور آپ کو اس نے ہدایت دی۔ وقت ہو گیا، انشاءاللہ اس آیت پر اور آگے کی آیتوں پر آئندہ ہفتے بولوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ العظیم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اس صورت میں کی جا رہی ہے کہ وحی کے نازل ہونے میں جو دیر ہوئی ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہو گیا یا آپ کو چھوڑ دیا۔ آپ کا رب تو آپ سے اس وقت سے راضی اور خوش ہے
اور آپ کے رب کی عنایتیں تو آپ کے اوپر اس وقت سے ہیں جب آپ یتیم تھے. الم یجد کا یتیمن فآوا، کہ آپ کے رب نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا، پھر اس نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ کی پرورش، آپ کی دیکھ ریکھ کے انتظامات ہوتے رہے. ووجدک ضالا فہدی، اور آپ کو ضال پایا اور پھر رہنمائی کی. اس آیت پہ ہم روکے تھے. ضال کے معنی اصل میں کئی آتے ہیں. ایک معنی ہے گم ہو جانا. میرا خیال یہ کہ وہ مفسرین جو یہ کہتے ہیں کئی معنی ایک ہی ہیں، اس کے استعمال کا فرق ہے. اصل ہے گم ہو جانا. اسی واسطے کہتے ہیں کہ ضل الماء فی اللبن، پانی جو ہے وہ دودھ میں مل گیا تو اب کیا ہوا کہ پانی کو اگر آپ تلاش کرنا چاہیں تو وہ نہیں ملے گا، گم ہو گیا پانی. تو کھو جانا، گم ہو جانا. اسی سے آگے چل کر کے معنی بنے گمراہ ہونا. ضلالت مصدر ہے جس کے معنی گمراہی کے بھی. تو گمراہی میں بھی تو گم ہی ہونا ہے کہ آدمی جو ہے وہ راستہ بھٹک گیا، دین کا راستہ بھٹک گیا تو اس کو ہم کہتے ہیں گمراہ ہو گیا. اور اگر دنیا میں کہیں چلتے پھرتے راستہ کہیں بھٹک گیا اس کو کوئی نہیں کہتے گمراہ ہو گیا، وہ کہتے بھٹک گیا. لیکن حاصل ایک ہی ہے، وہ ہے گم ہونا. اسی واسطے بعض مفسرین سیرت کے واقعات میں سے کچھ نکالتے ہیں کہ بچپن میں ایک دفعہ آپ کہیں راستہ بھول گئے تھے تو ایک فرشتے نے آ کر کے راستہ بتلا دیا. اسی طرح شام کے سفر میں بھی اس طرح کی صورت پیش آئی کہ آپ کو راستے کا پتہ نہیں چلا کدھر جانا ہے تو بھی آپ کی رہنمائی ہوئی. یہ واقعات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اگر موقع پر رہنمائی کے ہیں یہ بھی ایک نعمت ہے، مگر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی اتنی بڑی نعمت نہیں کہ جس کا ایسی صورت میں کہ جس میں نعمتوں کو سمرائز کیا جا رہا ہو تو اس وقت ایسی ایک جزئی واقعے کو بیان کیا جائے جہاں نعمتوں کو بطور ہیڈنگ کے، بطور عنوان کے جہاں بیان کیا جا رہا ہو وہاں ایک جزئی واقعے کی طرف اشارہ ہو. وہ بات سمجھ میں آتی نہیں. اس واسطے یہاں گم ہونے کے معنی بھی ویسے ہی لیے جائیں گے کہ جس کو کہ ایک عنوان نعمت کا قرار دیا جائے، اس کو ہیڈنگ سمجھا جائے. اور وہ ہے دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے سرفراز کیے جانے سے پہلے کی جو حالت تھی کہ بننے والے نبی کا دل اور دماغ اور ذہن اور فکر وہ تو صحیح راستے پر سوچتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے جو آپ لوٹئے سورہ والشمس کی طرف، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. جب اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر نفس کو الہام کیا ہے اور ہر نفس کے اندر صلاحیت رکھی خیر اور شر کے پہچاننے کی، تو بھلا بتائیے جس کو آگے چل کر نبی بننا ہے کیا اس میں تمیز نہ ہوگی؟ اس میں تو اعلیٰ درجے کی تمیز ہوگی. اس واسطے کہ صلاحیتوں کے مختلف ہونے سے ہی اگر آدمی کے اعمال میں فرق پڑتا ہے، اس کے کام میں فرق پڑتا ہے، تو تب اس صورت میں نبی کی صلاحیتیں سارے انسانوں سے بڑھ کر ہوتی ہیں. خیر اور شر کی پہچان کی صلاحیت بھی نبی میں سب سے زیادہ ہوتی. اب جو صورتحال تھی گرد و پیش، ماحول جو تھا وہ آپ کے لیے تکلیف دہ تھا. جو بدکاریاں تھیں، جو فواحش تھے، جو منکرات تھیں، جو برائیاں تھیں، جو بدمعاملگیاں تھیں، جو یوں کہیے کہ خدا بیزاریاں تھیں، جو بت پرستیاں تھیں، اس سب صورتحال سے آپ کو تکلیف تھی. مگر سوال یہ ہے کہ ان کی رہنمائی اور رہبری ہو کیسے؟ اس لیے کہ کوئی پروگرام سامنے نہیں ہے، کوئی منصوبہ نہیں ہے آپ کے سامنے، کوئی نقشہ نہیں ہے کام کا. تو آدمی پریشان ہے کہ کام کرنا ہے لیکن نقشہ کوئی نہیں ہے کام کرنے کا. وہ ہے جس کو کہنا چاہیے کہ پریشانی کی بات. اسی کو یہاں فرمایا گیا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ.
آپ کھوئے ہوئے تھے، آپ کو راستہ نہیں مل رہا تھا کیسے جا کر لوگوں کی رہنمائی کریں، رہبری کریں۔ اللہ نے رہنمائی کی، کس طرح رہنمائی کی کہ وحی کے ذریعے سے شریعت مکمل آپ کے اوپر اتار دی۔ یہ معنی جو ہیں وہ وجدک ضالا کے، یہ معنی گویا یوں کہیے کہ ایک عنوان بن جاتے ہیں نعمت کا، جس طرح سے اور عنوان ہیں نعمتوں کے۔ تو فرمایا کہ آپ کھوئے ہوئے، آپ کو کھویا ہوا پایا تھا سو آپ کی رہنمائی کی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ کو زیر بار پایا تھا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة